اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ عذرا نے کہا سر آپ جب ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہیں تو بہت اچھے لگتے ہیں۔ میرے بچے جب میں بھاری باتیں کرتا ہوں تو بھی اچھا لگتا ہوں، چونکہ ہلکی پھلکی باتوں سے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، پر بھاری باتوں سے آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، آپ کی زندگی آسان ہوتی ہے۔ ابھی آپ سوچئے کہ آج ایک میسج پڑھ کے میرے دل پہ بہت بوجھ آیا ہے۔ یہ خاتون نے اپنا نام بھی لکھا ہے، زارا عارف ان کا نام ہے، 6641، 5 گھنٹے پہلے ان کا یہ میسج آیا۔ وہ کہتی ہیں کہ جو پہلی بیوی کو اذیتیں دے کر دوسری شادی کرے اس کو زندہ دفنا دینا چاہیے۔ اسلام میں 4 شادیوں کا کہتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت کے نام پر یہ عیاشی کے دروازے کھول دیے جائیں۔ پہلی بیوی کا پیٹ نہ بھرے، لباس نہ پہن سکے اور دوسری لا کے بٹھا دے۔ یہ جتنے زہریلے لفظ ہیں وہ تکلیف دیتے ہیں۔ بعض جملے آپ کے اندر کے زہر کا اظہار کرتے ہیں۔ ویسے بعض عورتیں تو زہریلی ہوتی ہیں، لیکن بعض کے جملے بہت زہریلے ہوتے ہیں، وہ جان سے مارنے والی کیفیت میں لے جاتے ہیں۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ یہ یا اس طرح کی خواتین جو جملے بولتی ہیں، خود ان کے جملے بولنے کے بعد اس گھر کا کیا بنتا ہے اور ان کا کیا بنتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک دلچسپ بات مجھے یاد آ رہی ہے۔ پاکستان کے ایک سابق صدر تھے ممنون حسین، بہت ہی سادہ مزاج، پڑھے لکھے تھے، IBA کراچی کے پڑھے ہوئے تھے، بزنس مین تھے۔ ان کی 3 خوبیاں تھیں، کم گو تھے، بولتے نہیں تھے، بہت کم بولتے تھے، کم خرچ کرتے تھے، اور صدر بننے کے باوجود اپنے صدارتی محل سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ تو ظاہر ہے یہ تو بہت ریئر ہوتی ہیں۔ یہ وہ تھے جن کے بعد آصف زرداری صدر بنے تھے پچھلی دفعہ، اور انہوں نے ہی عمران خان سے حلف لیا تھا وزارت عظمیٰ کا۔ اور یہ پہلے صدر تھے شاید کہ جنہوں نے پورا زمانہ اپنا مکمل کیا، اور پھر ٹرانسفر آف پاورز آصف زرداری صاحب کو ہوا۔ یہ 1940 میں پیدا ہوئے تھے اور چند سال پہلے فوت ہوئے، غالباً کو 80-85 سال کی عمر میں۔ اوکے، ایک صاحب نے لکھا، انہیں شادی کی ضرورت تھی۔ یہ جو خاتون جن کا زہریلا جملہ میں کہہ رہا ہوں، تو اس کے بالکل برعکس بھی لوگ ہوتے ہیں۔ انہوں نے لکھا، ضرورت رشتہ، ایک ایسی خاتون چاہیے جس میں پاکستان کے سابق صدر ممنون حسین جیسی خصوصیات پائی جاتی ہوں، یعنی وہ کم گو ہو، نمبر 2 بے اختیاری پہ راضی ہو، یعنی ان کو کوئی اختیار نہیں تھا، نمبر 3 گھر سے باہر جانے سے انکاری ہو، اور نمبر 4 دہی بھلے اچھے بناتی ہو۔ ان کے بارے میں مذاق کیا جاتا ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب کراچی جاتے تھے تو یہ ان کو دہی بھلے بہت اچھے کھلاتے تھے، میزبان اچھے تھے، انہی کے دوست تھے۔ انہوں نے ان کو گورنر بھی بنایا، مسلم لیگ نون کا وہاں کا صدر بھی بنایا، اور پھر پاکستان کا صدر بھی بنایا۔ اوکے، جو اس اشتہار کی آخری لائن ہے وہ بہت مزیدار ہے، براہ کرم مزاج میں مماثلت ہو، عمر میں اور شکل میں مماثلت ضروری نہیں ہے۔ اوکے، یہ جو میں بات کرتے کرتے آپ کو تفصیل دے جاتا ہوں، انفیکٹ اس تفصیل کے لیے آپ کو ریسرچ کرنی پڑتی ہے، پر میرا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے اخبار ہی نہیں پڑھتے، وہ چیزوں کو جانتے ہی نہیں ہیں، تو کم از کم چاہے لطیفہ ہی ہو، ان کی معلومات میں کچھ اضافہ تو ہو نا، ان کی زندگی میں کبھی یہ نام آئے ممنون حسین کا تو سر پکڑ کے نہ بیٹھ جائیں کہ یہ کون صاحب ہے۔ میں نے اپنی ٹیم سے کہا کہ ان کی کچھ 4 تصویریں بھی دکھائیں۔ یہ ہماری ہسٹری ہے، ہسٹری سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی ہسٹری میں صرف علامہ اقبال اور قائد اعظم نہیں ہیں، 70 سال ہیں۔ 70 سالوں میں جو صدر رہے، جو وزراء اعظم رہے، یہ آپ کے ملک کے سب سے قیمتی لوگ تھے، آپ کو پسند ہوں یا نہ ہوں۔ ان کی عزت کرنا اپنے باپ کی عزت کرنے جیسا ہے۔ یعنی جو لوگ اپنی ہسٹری سے انکار کرتے ہیں یا اپنے لوگوں سے انکار کرتے ہیں، انفیکٹ وہ اپنی جڑیں ملک کی بھی کھوکھلی کر دیتے ہیں۔ جب آپ ٹاپ کے لوگوں سے نفرت کرتے ہو تو پھر آپ اپنے اداروں سے، اپنے ملک کی ہر چیز سے نفرت کرنے لگ جاتے ہو۔ تو نفرت میں ہمیشہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اسلامی پوری تاریخ جب جب لوگوں نے نفرت کی ہے، بڑے بڑے لوگوں سے نفرت کی ہے،
اور اس کے بعد ان کو یا تو جان سے مار دیا یا زہر سے مار دیا یا لڑ کے، اور پوری ہسٹری آپ کی پولیوٹڈ ہو گئی اس نفرت سے. یعنی اس کو کھولتے جائیے اور اس پہ سر نہیں دھننے کو دل کرتا، افسوس ہوتا ہے. اچھا جی، اب آتے ہیں اس بی بی کے میسج کی طرف، زارا عارف کے. میرے بچے، اگر آپ گھر میں بھی اسی زبان اور کلام سے اپنے میاں کو نوازتے ہو گئے تو ایسے میاں کو تو کوئی تمغہ دینا چاہیے برداشت کا. دوسری شادی جتنے بھی مرد کرتے ہیں عام طور پہ 6 دلائل وہ دیتے ہیں. اس بات کو پہلے سمجھ لیے. دوسری شادی ضروری نہیں ہے، دوسری شادی لازم نہیں ہے. شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، عیاشی کے لیے نہیں دی. یہ شریعت پہ آپ نے تہمت لگائی ہے، الزام لگایا ہے. عیاشی اور بدکاری کا رستہ روکنے کے لیے اجازت دی ہے. اوکے، بہت سے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ میری ذاتی فائنڈنگ ہے، سو اس میں وزن اور دم اس لیے ہے کہ میں لوگوں سے، جن لوگوں نے شادیاں کی ان سے سنا. وہ کہتے ہیں ہم افورڈ کر سکتے ہیں. جو بندہ افورڈ کر سکتا ہو ایک بیوی کا گھر، دوسری کا گھر، تیسری کا گھر، اور ان کو وہ اتنے پیسے بھی دے سکتا، اوکے. دوسرا، وہ کہتے ہیں کہ پہلی بیوی نہ اپنا خیال رکھتی ہے نہ ہمارا سے مطلب ان کا، اور نہ ہی جب اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ دستیاب ہوتی ہے. توہین کرتی ہے، جب بلاؤ کہتی ہے تمہیں یہی کام رہ گیا، تم اسی کام کے لیے آتے ہو. اسے نہیں بتایا جا سکتا کہ تمہیں بیاہ کر تمہاری تصویر پہ پھولوں کے ہار چڑھانے کے لیے نہیں لائے تھے، اسی کام کے لیے لائے تھے. اسی کام سے بچے پیدا ہوئے ہیں، اسی کام سے زندگی آگے چلی ہے. تیسرا، ایک بہتر لڑکی ان کی زندگی میں آ گئی جس سے ان کی کوالٹی آف لائف اور فریشنس ان کو میسر آ گئی. چوتھا، وہ کہتے ہیں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ موقع ملنے کے باوجود میں زنا کی طرف یا بدکاری کی طرف نہیں گیا، میں نے نکاح کر لیا. تو نکاح عیاشی نہیں ہے، اللہ کی حدوں کے اندر رہنے کا نام ہے. گناہ سے بچا ہوں. پہلی بیوی کو تو خوش ہونا چاہیے، ورنہ اس نے زندگی جہنم بنائی ہوئی ہے اور میں گناہ پہ جاتا تو آخرت بھی جہنم بن جاتی. پانچواں، نہ اس نے گھر میں سکون رہنے دیا، نہ عزت رہنے دی، نہ چاہت باقی رہی. تو ایک لڑاکا، بد مزاج، بد دماغ اور ایب نارمل عورت کو میں برداشت کر رہا ہوں، جو مجھے بھی ڈانٹتی ہے، میرے بچوں کو بھی ڈانٹتی ہے اور کاٹنے کو دوڑتی ہے. چھٹا، صورت اچھی نہیں ہے، تعلیم اچھی نہیں ہے، شکل اچھی نہیں ہے، عقل اچھی نہیں ہے، میرے ساتھ لائزان نہیں کرتی. ایون دوست احباب بھی کہتے ہیں کہ جب تم موو کرتے ہو اور وہ مشورے بھی دیتے ہیں تو تمہاری بیوی تمہارے مزاج، شکل یا منصب کے مطابق نہیں ہے اور میں اس کے ساتھ سوشلی موو نہیں کر سکتا. ساتویں بات، وہ کہتے ہیں کہ جس لڑکی سے اب میرا واسطہ پڑا ہے، تعلق بنا ہے، یہ کشادہ دل ہے، مجھے سمجھتی ہے، میرا حال اور میرا خیال رکھتی ہے اور اس کے ساتھ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا. خواتین حضرات، ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا بہت قیمتی جگہ ہے. یہ جو لوگ دنیا سے نفرت کرتے ہیں غلط کرتے ہیں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے دنیا متاع ہے، قیمتی متاع، اور اس میں سب سے جو قیمتی متاع ہے وہ اچھی محبت کرنے والی نیک بیوی ہے. یہ اللہ کے رسول کا کہنا ہے. تو اگر بیویاں ان 7 باتوں کو کہیں لکھ کر لگا لیں کہ مجھے ان جیسا نہیں بننا اور اپنی زبان کو زارا عارف کی زبان کی طرح زہر سے نہیں بھرنا. آپ سوچیں، مجھے پڑھتے ہوئے کوفت ہوئی ہے، مجھے پڑھتے ہوئے بہت تکلیف ہوئی ہے کہ کوئی عورت اپنے میاں کے بارے میں، جس کے گھر میں رہتی ہے، جس کا کمایا ہوا کھاتی ہے، جس کے بچوں کو اس نے جنم دیا، وہ کہہ رہی ہے کہ چونکہ اس نے دوسری شادی کر لی ہے تو اس کو زندہ دفن کر دینا چاہیے. یہ ایسی عورتیں اپنے آپ کو بھی آگ لگا کے مرتی ہیں، اپنے بچوں کو بھی زندہ درگور کرتی ہیں اور اپنے میاں کو بھی. پر میاں نے جو کیا وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو سزا دی جائے. سزا تب دی جاتی ہے جب وہ زنا کرے، جب وہ بدکاری کرے، جب وہ عیاشی کرے، اس کی سزا ہے. نکاح کی سزا نہیں ہے. نکاح تو پاکیزگی کی لمٹ کے اندر رہنے کا نام ہے. آپ کو برا لگا
یہ آپ کی چوائس ہے، آپ کی رائے ہے، اپنے طرز عمل کو بہتر بنا لیتے ہیں۔ اب بہت ساری احمق عورتیں ایسی بھی ہیں کہ جو فوراً مجھے پرسنل ہو جائیں گی اور اسی طرح کے بد دعائیں یا وہ جو ہوتے ہیں نا میں نے تانے دینا شروع کر دیں۔ اللہ کی بندیوں، سمجھا کرو، غور کیا کرو، جن چیزوں سے دوسری عورتوں کے گھر یا ان کی زندگیاں خراب ہوئی ہیں تو اپنے آپ کو خوار مت کرو نا، ان 7 چیزوں سے رک جاؤ۔ ممکن ہے آپ کا گھر، آپ کی زندگی، آپ کا شوہر سب آپ کا دیوانہ ہو، زبان آپ کی رکتی نہیں ہے، لفظوں کے انتخاب کا آپ کو علم نہیں ہوتا، آپ وہ لفظ کہتے ہو جو دل اور روح کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، تو پھر کوئی آپ کے ساتھ جڑ کے کیسے بیٹھے؟ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔